مداری میڈیا کے معزز سامعین، میں ہوں غلام فرید اور آپ تمام سننے و دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ذکر کرنے والے ہیں حضرت سید پیر داؤد بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سامعین، داعی اسلام سیدنا بدیع الدین قطب المدار کے ہمراہ عرصہ دراز تک رہنے والوں میں حضرت سید پیر داؤد بخاری علیہ الرحمہ بھی ہیں، جو نسلاً حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت سید عبداللہ مدینہ منورہ سے ہجرت فرما کر بخارا میں مستقل سکونت اختیار کر چکے تھے، جہاں پر 757 ہجری میں حضرت سید پیر داؤد بخاری نے ولادت پائی۔ جب آپ کی عمر سخنوری کو پہنچی تو تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے والد گرامی نے آپ کو فاضل گرامی حضرت علامہ شیخ محمد ابراہیم کی بارگاہ میں حاضر کیا اور نہایت محنت و جافشانی سے علوم ظاہری کی تحصیل میں مصروف ہوئے، اور 20 سال کی عمر میں فارغ التحصیل اور عظیم المرتبت فاضلین کے لیے قابل صد رشک ہو گئے۔ علوم ظاہری سے آراستہ ہونے کے بعد علوم باطن کی طرف آپ متوجہ ہوئے۔ روز و شب عبادت و ریاضت میں مصروف رہنے کے باوجود قلبی روحانی تشنگی محسوس کرتے تھے۔ آپ نماز عشاء کے بعد ذکر و فکر میں مشغول تھے کہ اچانک آنکھ لگ گئی۔ نورانی محفل کا نظارہ کر رہے ہیں کہ نورانی تخت پر ایک بزرگ جلوہ فگن ہے، جن کے چہرے کی تابانی نگاہوں کو خیر کر رہی ہے۔ عظیم المرتبت شخصیتیں ہر چہار جانب سے برکات و انوار کے حصول میں ازلی سعادت مندی تصور کر رہی ہیں۔ سامعین، حضرت سید پیر داؤد بخاری نے اسی خواب کی حالت میں ان سعادت مندوں میں سے ایک سے عرض کیا کہ کیا میں تخت نشین نورانی شخصیت سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہوں؟ جواب ملا، شرف حاصل کر سکتے ہو مگر اس وقت نہیں۔ اسی وقت آپ کی نیند ٹوٹ گئی، بیتابی بڑھ گئی اور سوالات ذہن میں گردش کرنے لگے کہ وہ ذات کون تھی، تخت نشین کون ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، کچھ معلوم نہیں۔ بیتابی بڑھتی رہی، کسی پل سکون نہیں۔ وہی نورانی صورت جو نگاہوں میں رچ بس گئی تھی، نگاہیں بس اب اس کی متلاشی ہیں۔ اسی استغراقی کیفیت سے دوچار ہو کر ہمہ وقت عشق و محبت کے ساغر میں غوطہ زن رہے۔ نیند کو سو دور اور آرام و آرائش سے آپ ناپید ہو گئے۔ آپ کے کانوں سے اچانک یہ آواز ٹکرائی کہ عرب شریف سے ایک عظیم المرتبت ولی کامل تشریف لائے ہیں، جن کے ہمراہ اولیاء کرام کی مقدس جماعت ہے۔ حضرت پیر سید داؤد بخاری نے جب یہ آواز سنی تو بلا توقف نورانی قافلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب اہل قافلہ کی زیارت سے مستفیض ہوئے تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ تو وہی نفوس قدسیہ ہیں جن کی زیارت خواب میں ہو چکی ہے۔ آگے بڑھتے یہاں تک کہ مقصود و مطلوب حاصل ہو گیا۔ مسرت و شادمانی کی انتہا نہ رہی۔ آواز آئی کہ کیا تمہیں اپنے خواب کی صداقت مل گئی کہ شہداں و فرحاں نظر آ رہے ہو؟ اتنا فرمانے کے بعد فرمایا، اے داؤد، میں نے تجھے قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی آپ قدم بوس ہوئے اور غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈال کر نورانی قافلے میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت پیر سید داؤد بخاری سیدنا قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بخارا سمرقند سے گزرتے ہوئے راجستھان پہنچے اور سینکڑوں گاؤں اور قریہ سے گزرتے ہوئے جونپور جلوہ گر ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا قطب المدار کے ہمراہ آپ نے پورے ہندوستان کا سفر کیا۔ چونکہ مبلغین مختلف خطوں اور علاقوں میں اپنی خدمات انجام دینے میں مصروف تھے، مخصوصین کو سیدنا قطب المدار نے قبل وصال مخصوص خطوں علاقوں میں متعین فرما دیا تھا۔ بس اسی طرح حضرت پیر سید داؤد بخاری نے کیشو راؤ پاٹن کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ اس طور پر انجام دیا کہ پورے علاقے میں کلمہ توحید کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، ہر طرف نور و نکہت کی برسات ہوتی رہی، دیوانہ وار ہر شخص دم مدار کا نعرہ مستانہ لگاتا رہا۔ آپ کی محنت و کاوش سے کفر و شرک مغلوب اور اسلام کو خوب غلبہ حاصل ہوا۔ ہر شخص جاء الحق وزاق الباطل کی تفسیر اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا رہا۔ جانباز داعی و مبلغ حضرت پیر سید داؤد بخاری کی محنتیں کاوشیں رنگ لائیں۔ بفضل ہی تعالی کامیابی و کامرانی کے ساتھ حق کا پرچم بلند کرتے ہوئے آپ نے 7 محرم الحرام 883 ہجری بروز پیر وفات پائی۔ سامعین، حضرت سید پیر داؤد بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک
کیشوراؤ پاٹن میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ کیشوراؤ پاٹن میں زیارت گاہ خاص و عام